اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم ایک مولانا صاحب کی بات کر رہے ہیں جو کہ نماز پڑھ رہی تھی، لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھ رہی تھی اور رمضان کی تراویح پڑھ رہی تھی۔ تو وہ جو مسجد میں نماز پڑھتی رہی تو اس کی مسجد اس کے گاؤں سے بہت دور تھا، تو اس وجہ سے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ کے وہاں ایک مسجد کے گوشے میں رات گزار کے رہا کرتی تھی۔ تو اسی طرح وہ گزرنے لگا، رمضان کا مہینہ جیسے قریب آنے لگا تو اس کے گاؤں سے مولانا کے لیے ایک پیغام آیا کہ اب ہماری گاؤں آ کے اور ہمارے لیے تراویح اور نماز پڑھا کرے۔ مولانا کی آواز کافی خوبصورت تھی جس کی سن کے لوگ دور دور سے آیا کرتی تھی۔ تو اس مولانا نے اپنی مسجد کے لوگوں سے اجازت مانگ کے مشکل سے وہاں سے اپنا سامان اکٹھا کر کے اپنے گاؤں کی جانب روانہ ہو گئی۔ اس کے گاؤں کی جانب 2 راستے جا رہے تھے، کیونکہ ایک جنگلات کا راستہ تھا جو اس کے گاؤں کے بہت قریب تھا۔ تو اس نے سوچا کہ میں کیوں نہ جنگلات کے راستے سے جاؤں تاکہ میں اپنے گاؤں جلدی پہنچ جا سکوں۔ جب جنگلات قریب جانے لگا تو وہاں جاتے جاتے نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے وہ ٹھہر گیا تو دور سے ایک مسجد نظر آنے لگی۔ وہ مولانا اس مسجد میں گیا اور وہاں وضو کر کے سوچ رہا تھا کہ یہاں کوئی بھی نماز پڑھنے نہیں آ رہا، نہ کوئی لوگ ہے۔ تو وہاں نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا اور اونچی آواز میں نماز پڑھنے لگا۔ تو جیسے اس نے نماز پڑھ کے ختم کیا، جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب مولانا نے یہ منظر دیکھا تو اس کے ان لوگوں میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور اسے کہنے لگا کہ آپ کا آواز بہت خوبصورت ہے اور آپ یہاں ہمارے لیے نماز پڑھا کریں اور نماز کی تراویح بھی پڑھا کریں۔ ایک دن مولانا صاحب کسی کام سے باہر گئی مسجد سے، تو راستے میں وہ اپنی گاؤں کے آدمی سے اس کی ملاقات ہوئی۔ تو آدمی مولانا صاحب کو کہہ رہے کہ ہم تو آپ کی بہت شدت سے انتظار کر رہے تھے، آپ آئے ہی نہیں۔ تو مولانا نے ساری واقعہ بیان کیا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ وہ تو جنات کا مسجد ہے اور آپ کے پیچھے جو بھی لوگ تھے وہ سب جنات تھے۔ تو وہ مولانا بھی خوف طاری ہو گیا اور وہ کہنے لگا کہ اب کیا ہوگا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ سے کوئی غلطی نہ ہو تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو اس وجہ سے اس آدمی نے کہا کہ آپ ہر رمضان کے روزوں میں آیا کریں اور یہاں پہ نماز اور تراویح پڑھا کریں۔ تو جب تک وہ مولانا حیات تھا تو وہ اسی مسجد میں آتا رہا اور ان کے لیے تراویح اور نماز پڑھتا رہا۔